بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 27۔ دوسرے روز میں تارونا کے گھر پہنچا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی ہموطن میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے پہنچنے سے پہلے اس کے گھر کا دروازہ میرے لیے کھل چکا تھا۔ مجھے صحیح و سالم دیکھ کر ہی وہ سمجھ گئی کہ مقابلے کا انجام کیا ہوا ہے۔ وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ شہزور، کیا تم جیت گئے ہو؟ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی۔ ہاں تارونا، میں نے جواب دیا، میں جیت گیا ہوں اور اب تم میری ہو، تمہیں مجھ سے اب کوئی نہیں چھین سکتا۔ اوہ شہزور، وہ وفور جذبات میں سرشار ہو کر بولی، دیوتاؤں نے میری سن لی ہے۔ میں نے کئی راتیں عبادت میں گزاری ہیں، اب کل ہی میں دیوتاؤں کے حضور نذرانے پیش کیا کروں گی۔ مجھے تم مل گئے، اب زندگی میں کچھ نہیں چاہیے۔ جب سورج ڈھلنے لگا پروفیسر اور شام کے سائے لمبے ہونے لگے، میں چلنے کی تیاری کرنے لگا۔ تارونا نے نشیلی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، شہزور، تمہیں یہاں سے جانے کی ضرورت ہی نہیں، اس گھر کی ساری دولت سب کچھ تمہارا ہے کیونکہ میں تمہاری ہوں۔ میں کل پھر آؤں گا، میں نے جواب دیا۔ میری اور تارونا کی شادی ہو گئی اور ہم لوگ عیش کی زندگی گزارنے لگے۔ میں دن بھر کلب میں رہتا، استاد مغریز، ارطون اور دوسرے لوگوں کے ساتھ میں اپنا دن گزارتا، اور یہاں میری دلچسپی کی بہت سی چیزیں موجود تھیں۔ نئے نئے لوگوں سے میری ملاقات ہوتی، فنون حرب کے بارے میں بحث مباحثے ہوتی، دوستانہ مقابلے ہوتے، طرح طرح کے فنون کی مشقیں ہوتیں، اور میں ان ساری سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوتا رہتا۔ ایتھنز کے مردوں کی زندگی کا یہ رخ بڑا دلچسپ تھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی میں گھر پہنچ جاتا، جہاں تارونا 16 سنگھار کیے میری منتظر ہوتی۔ تارونا کے خوبصورت 2 گھوڑوں والے رتھ پر بیٹھ کر ہم سیر کو نکل جاتے تھے اور دونوں دیر تک تفریح کرتے رہتے تھے۔ کبھی ہمیں ضیافتوں میں مدعو کیا جاتا اور کبھی معززین شہر کو اپنے گھر ضیافت میں مدعو کرتے، جن میں کلب کے سارے دوست ضرور شریک ہوتے۔ میں ایتھنز کی اعلیٰ سوسائٹی کا ایک رکن بن گیا تھا۔ میں نے ایک خاص سماجی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ دن بڑے آرام اور مسرت کے ساتھ گزر رہے تھے۔ تارونا بہت خوش تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے زندگی میں پہلی بار یہ معلوم ہوا ہے کہ مرد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اس نے رقص کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ ویسے وہ رقص ضرور کرتی تھی، لیکن رات کی تنہائیوں میں میرے سامنے اس کا رقص اب صرف میرے لیے تھا، بازار کی جنس نہیں تھا۔ قومی مقابلوں کے دن قریب آ رہے تھے اور استاد اور اس کے شاگردوں میں مصروفیات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ استاد نے مختلف مقابلوں کے لیے کئی لوگوں کو چنا تھا، لیکن کشتی اور شمشیر زنی کے لیے اس نے مجھے منتخب کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، استاد، تم جس مقابلے کے لیے چاہو مجھے پیش کر سکتے ہو، کیا تم رتھوں کی دوڑ میں حصہ لینا پسند کرو گے؟ استاد نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور گھوڑ سواری کے مقابلے میں؟ استاد نے پوچھا۔ میں صرف ایسے مقابلوں میں حصہ لینا پسند کروں گا استاد، جن کا تعلق انسان کی اپنی جسمانی طاقت اور توانائی سے ہو، خواہ ان میں کتنا ہی زیادہ خطرہ ہونے کا امکان کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو پھر مقابلے کے دن میں تمہاری طرف سے سارے پہلوانوں کو چیلنج کروں گا کہ وہ باری باری آئیں اور اپنے دل کی حسرت نکال لیں۔ مقابلہ دیکھنے والوں میں شہنشاہ تالاش اور ملکہ ازدوفینہ خود بھی شامل ہوں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے سامنے طوفان کلب کا نام سب سے اونچا ہو۔ ایسا ہی ہوگا استاد، میں نے جواب دیا۔ چند دن اور گزر گئے پروفیسر۔
تارونا سے میری شادی کو 20 دن ہو گئے تھے اور ہم دونوں بے حد خوشگوار اور پرمسرت زندگی گزار رہے تھے۔ سالانہ قومی مقابلوں کے انعقاد میں صرف 1 ماہ کی مدت باقی رہ گئی تھی۔ استاد اس بار مجھے ایک ناقابل تسخیر پہلوان اور ایک ناقابل شکست شمشیر زن کی حیثیت سے پیش کر کے سارے ایتھنز کو حیرت زدہ کر دینا چاہتا تھا۔ میرا اس سے وعدہ تھا کہ میں اس کی خواہش کو ضرور پورا کروں گا۔ وہ ایک بے حد خوشگوار اور سہانی سحپہر تھی۔ میں اور تارونا حسب معمول اپنے 2 گھوڑوں والی خوبصورت رتھ میں بیٹھ کر سیر کرنے نکل گئے۔ میں خود رتھ ہانک رہا تھا۔ ہم دونوں شہر سے نکل کر مضافات میں آ گئے اور ایک جگہ درختوں کے حسین جھنڈ کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میں تارونا کو یہ بتا رہا تھا کہ قومی مقابلوں کے بعد ہم لوگ ایتھنز کی ہنگامہ خیز زندگی سے دور کسی چھوٹے سے گاؤں میں چلے جائیں گے اور وہاں ایک خوبصورت سا گھر بنا کر رہیں گے۔ تارونا کے پاس اتنی دولت تھی کہ ہم دونوں کو زندگی بھر کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ہمارے بچے ہوتے تو بھی اس دولت سے اپنی پوری عمر گزار سکتے تھے۔ ہم دونوں اپنی محبت بھری سرگوشیوں میں اس قدر گم تھے کہ ہم نے ان لوگوں کے قدموں کی آہٹ سنی نہیں جنہوں نے چپکے آ کر ہمیں گھیرے میں لے لیا تھا۔ ہمیں ہوش اس وقت آیا جب ہمارے کانوں میں ارتینوس کی نفرت بھری آواز گونجی، آج یہ دونوں بچ کر نہیں جا سکتے۔ میں نے بالآخر اپنی ذلت کا انتقام لے ہی لیا ہے۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تارونا خوفزدہ ہو کر مجھ سے لپٹ گئی۔ ارتینوس اور ناتوم ننگی تلواریں سونتے میرے سامنے کھڑے تھے۔ ایک آدمی ہمارے دائیں طرف تھا، دوسرا بائیں طرف تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، 2 آدمی ہمارے پیچھے کھڑے تھے۔ ارتینوس اور ناتوم کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، لیکن باقی 4 آدمیوں کے ہاتھوں میں بھاری بھاری گرز تھے جن کی ایک ہی ضرب بڑے سے بڑے سورما کو آنن فانن ہلا کر دینے کے لیے کافی تھی۔ ناتوم، تم تو ایتھنز سے چلے گئے تھے؟ میں نے ناتوم سے پوچھا جو اپنی تلوار کو بے قراری سے ہلا رہا تھا۔ ناتوم کہیں نہیں گیا تھا، ناتوم کے بجائے ارتینوس نے جواب دیا۔ وہ میرے مکان میں چھپا ہوا تھا۔ تو نے یہ کیوں سمجھ لیا تھا کہ مجھے ذلیل کرنے کے بعد تو زندہ رہے گا؟ ارتینوس کے مقابلے میں آنے والے کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے بدبخت۔ لیکن تم ہمارا مقابلہ ہار چکے ہو اور تمہیں اپنے وعدے کی پابندی کرنی چاہیے۔ میں نے کہا، تم نے اپنے بھائی گورنر کے سامنے تارونا سے اپنی باعزت دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ اس کی باتوں میں نہ آنا معزز ارتینوس، ناتوم نے سام کی طرح پھنکار کر کہا، اس سے اچھا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ آج پورے 10 دن ہو گئے ان لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے، آج ہی تو انہیں تنہائی اور ویرانی میں گھیرنے کا موقع ملا ہے۔ تو اپنی ناپاک زبان بند کر غدار، میں نے غصے کے عالم میں ناتوم سے کہا۔ تو بزدل اور کمینہ ہونے کے ساتھ ساتھ دغاباز اور احسان فراموش بھی ہے۔ میں نے اور مغریز نے استاد سے سفارش کر کے تیری جان بچائی تھی، ورنہ تو کب کا موت کی نیند سو چکا ہوتا۔ اور تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے اس احسان کے جواب میں ارتینوس سے سفارش کر کے تیری جان بخشی کروا دوں؟ ناتوم نے ایک بھیانک قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہوگا سنہرے بھیڑیے۔ تو نے مجھے اور معزز ارتینوس کو جو صدمات پہنچائے ہیں، آج ان کا حساب لیا جائے گا۔ اس وقت کوئی بھی تیری مدد کو نہیں آ سکتا۔ ہمارے آدمیوں کے گرز تم دونوں کے جسموں کا قیمہ بنا ڈالیں گے، جسے ہم قریبی جھیل میں پھینک کر مچھلیوں کی ضیافت کا اہتمام کریں گے۔ شہزور کی جان بخشی کر دو ارتینوس، تارونا نے کامتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں شہزور کو چھوڑ کر پھر تمہارے پاس واپس آ جاؤں گی۔ میں زندگی بھر شہزور کی صورت نہیں دیکھوں گی، بشرطے کہ تم اس کی زندگی نہ چھینو۔ اس کا وقت گزر گیا ہے تارونا، ارتینوس نے خشک لہجے میں کہا۔ تو نے خود ہی اپنے لیے اور شہزور کے لیے موت کا راستہ منتخب کیا ہے۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ ارتینوس کی رفیقہ بننے کے بعد کسی دوسرے مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی جرم ہے؟ تو نے میری غیرت کو للکارا ہے، اب اس کا انجام تیرے سامنے ہے۔ دراصل پروفیسر، میرے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ میں کسی طرح تارونا کی جان بچا لوں۔ وہ 5 تھے، اور اگر وہ 500 یا 5000 بھی ہوتے تو بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور مجھے اس کی کوئی فکر نہ ہوتی۔ لیکن اصل مسئلہ تارونا کی جان بچانا تھا۔ وہ لوگ میرے ساتھ تارونا کے بھی خون کے پیاسے تھے۔ میں نے تارونا سے کہا کہ وہ مجھے مضبوطی سے پکڑ لے اور ادھر ادھر نہ ہلے۔ تارونا کی وجہ سے میں صرف دفاعی جنگ لڑنے پر مجبور تھا۔
حملہ کرو اور ان کی کھوپڑیوں کو ریزہ ریزہ کر دو۔ ارتینوس نے گرز برداروں کو حکم دیا۔ 2 گرز ایک کے بعد دیگرے ایک بھیانک آواز کے ساتھ میرے سر سے ٹکرائی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گئی، اور اسی اثنا میں 2 گرز میرے سینے سے لپٹی ہوئی تارونا کے سر پر لپکے، جنہیں میں نے فوراً اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور بہت دور اچھال دیا۔ میرے سر پر گرزوں کے ٹوٹ جانے کے انوکھے، حیرتناک اور ناقابل یقین واقعے نے ان سب کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس اچانک اور عجیب و غریب بات سے وہ کسی حد تک خوفزدہ بھی نظر آ رہی تھی۔ 2 گرز ٹوٹ چکے تھے اور دور دور پھینکے جا چکے تھے۔ 2 آدمی غیر مسلح ہو گئے تھے۔ اب صرف ناتوم اور ارتینوس تلواروں اور خنجروں سے مسلح تھی۔ ابھی میں یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ میرا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے کہ اچانک ارتینوس نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اپنا خنجر دور سے پھینک کر تارونا کی پشت پر دے مارا۔ یہ کام اس نے اس قدر حیرت انگیز تیزی کے ساتھ سر انجام دیا تھا کہ میں خنجر کو نہ روک سکا، اور میری نظر خنجر پر اس وقت پڑی جب وہ دستے تک تارونا کی پشت میں گھس گیا تھا۔ تارونا نے ایک چیخ ماری اور میرے جسم کے گرد اس کی گرفت ایک دم ڈھیلی ہو گئی۔ وہ کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح نیچے گر پڑی تھی۔ پروفیسر، پھر تو میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ انہی لوگوں نے مغریس کو زخمی کیا تھا اور اب تارونا کی جان لے لی۔ تارونا کو اس بات پر فخر تھا کہ اس نے مجھ سے محبت کی تھی۔ میں نے تارونا کے تڑپتے جسم پر ایک نظر ڈالی جس سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا، اور پھر میں نے بجلی کی طرح لپک کر ناتوم اور ارتینوس دونوں کو بیک وقت ان کی گردنوں سے پکڑ لیا۔ ان کی آنکھیں خوف کے مارے پھیل گئی تھیں، لیکن اس بار انہیں معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ان دونوں کی کھوپڑیوں کو آپس میں اتنے زور سے ٹکرایا کہ بھیجے پاش پاش ہو گئے۔ میں نے ایک جھٹکے سے ان کے پھڑکتے ہوئے جسموں کو مختلف سمتوں میں پھینک دیا اور پھر ان چاروں گرز برداروں کی طرف متوجہ ہوا۔ پے در پے حیرت انگیز واقعات نے ان کے حواس گم کر دیے تھے۔ مجھے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر انہوں نے مقابلے کے بجائے فرار کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے تیزی سے لپک کر ان میں سے 2 کو ٹانگ سے پکڑا اور زور سے ایک قریبی پتھریلی چٹان پر پٹک دیا، اور باقی 2 نے بھاگنے میں مختلف سمتیں اختیار کی تھیں، لیکن اس سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ میں نے کسی بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑ کر پہلے ایک کو اور پھر دوسرے کو پکڑ لیا اور اپنے ایک گھونسے سے ان کا خاتمہ کر دیا۔ میں لاشوں کے ہجوم میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ارد گرد سپاہیوں کی لاشوں کے علاوہ تارونا کی لاش، ناتوم اور ارتینوس کی لاشیں اور 2 گرز برداروں کی لاشیں اور باقی 2 گرز برداروں کی لاشیں کچھ دور پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے تارونا کے جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھا، وہ مر چکی تھی۔ کاش اس نادان لڑکی نے مجھ سے محبت نہ کی ہوتی، میں نے سوچا۔ مجھے اس کی موت کا بے حد غم تھا۔ اس سے زیادہ مجھے اس بات کا غم تھا کہ میں ناقابل تسخیر ہونے کے باوجود اس کی جان نہ بچا سکا۔ ارتینوس نے غیر معمولی پھرتی اور مستعدی کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں ارتینوس اور ناتوم کے مڑے توڑے اور مست شدہ جسموں کو دیکھنے لگا۔ انا، خود غرضی، ہوس، حسد اور جھوٹے وقار کے مارے ہوئے یہ لوگ اس حال میں بے بس اور کتنے مجبور نظر آ رہے ہیں، اور میں سوچنے لگا کہ کتنے حقدار تھے یہ لوگ جو اپنی اپنی انا کے جھوٹے خول میں مقید اور اپنی ہی انا کی حماقتوں نے کس طرح زندگی کی اعلیٰ قدروں کو پامال کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کا نتیجہ انہیں موت کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ میں نے ان 6 کی 6 لاشوں کو ایک جگہ جمع کیا اور پھر انہیں بڑے پتھروں سے باندھ کر جھیل میں لڑکا دیا، جہاں وہ گہرائیوں میں ڈوب گئیں۔ اب ان فانی انسانوں کا سراغ بھی مٹ چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے تارونا کی لاش کو نہایت احتیاط کے ساتھ رتھ میں رکھا اور واپس چل پڑا۔ میرا دل اس شہر سے، یہاں کے دغاباز لوگوں سے اچاٹ ہو چکا تھا پروفیسر۔ میں چاہتا تھا کہ اب جلد از جلد یہاں سے چلا جاؤں اور کسی اور طرف نکل جاؤں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ مجھے قومی مقابلوں کے انعقاد تک رکنا چاہیے، اور میں استاد سے اس وقت تک رکنے کا وعدہ کر چکا ہوں۔ میں سیدھا کلب پہنچا اور میں نے استاد اور مغریس کو تنہائی میں بلا کر انہیں ساری بات بتا دی۔ افسوس، غصے اور صدمے کے مارے وہ رو پڑا تھا۔ مغریس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ مجھے الٹا ان لوگوں کو تسلی دینی پڑی۔ استاد نے مجھے مشورہ دیا کہ
اب جب کہ ناتوم اور ارتینوس ماں اپنے ساتھیوں کے ہلاک ہو چکے ہیں اور اس واقعے کا کوئی اور چشمدید گواہ موجود نہیں ہے تو مجھے اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ تم نے تارونا کے قتل کا انتقام لے لیا ہے اور اس لیے اس بات کو یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ چنانچہ تارونا کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ وہ سانپ کے کاٹنے سے ہلاک ہو گئی ہے اور اس کی لاش کو ایک جگہ دفن کر دیا گیا۔ کفن دفن کا سارا انتظام استاد نے اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے کر دیا تھا۔ ارتینوس ناتوم اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ تارونا کی موت کے بعد میں زیادہ تر وقت کلب میں گزارنے لگا اور رات کو میں تارونا کے گھر ہی میں سوتا تھا۔ اس گھر کی ایک ایک چیز سے تارونا کی یادیں وابستہ تھیں۔ قومی مقابلوں کی تاریخ قریب آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی سارے شہر میں سرگرمیوں اور جوش و خروش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مقابلوں میں صرف 2 ہفتے باقی رہ گئے تھی کہ میری ملاقات شرنجانا سے ہو گئی۔ وہ ایک اعلیٰ پائی کی گلوکار تھی اور اس کے فن کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ شرنجانا بمشکل 15-16 سال کی لڑکی تھی، لیکن بلا کی حسین، اور جس قدر حسین وہ خود تھی اتنی ہی حسین اس کی آواز تھی۔ میری اس سے ملاقات ایک مجلس میں ہوئی تھی جو سرسبز کلب کے نگران تارس کے گھر میں ہوئی تھی۔ اس آدمی نے مجھے شرنجانا سے متعارف کرایا اور شرنجانا میرا ہاتھ پکڑ کر ایک گوشے میں چلی گئی تھی۔ اسے میری ذات میں غیر معمولی دلچسپی میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی پروفیسر۔ میں اتنی زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ اس قسم کے مراحل سے گزر چکا تھا، اور دوسری رات کو جب میں شرنجانا کے گھر پہنچا تو وہ سراپا انتظار تھی۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر مجھے لائشہ یاد آ گئی۔ وہ بھی شرنجانا کی ہم عمر تھی اور اسی کی طرح حسین۔ شرنجانا میرا ہاتھ پکڑ کر سیدھی اپنی خوابگاہ میں لے گئی اور پھر اس نے کہا، شہزور، اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے یہاں سے لے چلو۔ ہم دونوں اس شہر سے کہیں دور، بہت دور نکل جائیں گے اور ساری عمر ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، ہم تھوڑے دن بعد اس شہر سے کہیں اور چلے جائیں گے۔ میں نے جواب دیا، نہیں شہزور، تھوڑے دن کی بات نہیں، بس چند روز میں نکل چلو۔ میرے پاس دولت کی کمی نہیں، ہم کہیں بھی چل کر آرام و سکون سے زندگی گزاریں گے۔ اس نے کہا، ابھی نہیں، میں نے جواب دیا، مقابلوں کے بعد، ابھی تو مجھے اپنے استاد کے احسانات کا بدلہ چکانا ہے۔ چھوڑو شہزور، اس نے میرے رخساروں کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تم ان مقابلوں میں حصہ لے کر کیا کرو گے؟ تم نے کافی شہرت اور ناموری حاصل کر لی ہے اور وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ ان مقابلوں کا خیال چھوڑ دو اور میرے ساتھ کہیں اور چلے چلو۔ مجھے اس کے اصرار پر کافی تعجب ہوا۔ وہ مجھے مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے روک رہی تھی۔ اچانک ایک خیال بجلی کی طرح میرے دماغ میں کوند گیا۔ میں دل ہی دل میں مسکرایا اور اس سے کہنے لگا، تارس نے اس کے علاوہ اور کیا کیا ہدایتیں دی ہیں تمہیں؟ میرے اس اچانک سوال پر وہ بالکل سٹپٹا گئی اور حیرت سے میری شکل دیکھنے لگی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ سخت شرمسار نظر آ رہی تھی۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں شرنجانا، میں نے پیار سے کہا، تمہیں جو کچھ معلوم ہے وہ سچ سچ بتا دو، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ شاید میں تمہارے سوال کے بغیر ہی تمہیں سب کچھ بتا دے دی شہزور، اس لیے کہ میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتی، تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تم سے قربت حاصل ہونے کے بعد میری نظر میں ساری دنیا ہیچ ہے۔ میں مر جاؤں گی مگر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گی۔ سنو، تارس نے مجھے ایک بھاری رقم دے کر اس کام پر مامور کیا تھا کہ میں اپنے حسن کے جال کے ذریعے تمہیں مقابلوں میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش کروں اور اصرار کروں کہ تم میرے ساتھ یہاں سے کہیں اور چلے چلو۔ لیکن تارس کو خود بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ یہ کوشش کامیاب ہو سکے گی۔ چنانچہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ناکامی کی صورت میں وہ مجھے ایک سفوف دے گا جو میں کسی مشروب میں ملا کر تمہیں پلا دوں۔ جیسا کہ تارس نے بتایا، یہ سفوف انسان کو ہلاک نہیں کرتا لیکن اس کے قوی کو بے حد مزمحل کر دیتا ہے اور اس کی توانائی میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ تارس کو اگلے مقابلوں میں اپنے کلب کی عزت خاک میں ملتی نظر آ رہی تھی اور وہ اسے بچانے کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہے۔ تو بات یہ تھی پروفیسر، شرنجانا کو جان بوجھ کر میرے پیچھے لگایا گیا تھا اور یہ حسین جاسوسہ ایک بار میرے قریب آ جانے کے بعد
مجھے دھوکہ دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے شرنجانہ سے کہا کہ وہ فی الحال تارس سے اس بارے میں کوئی گفتگو نہ کرے، میں کل اسے بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے استاد کو ساری بات بتا دی۔ اس نے تعصب کے ساتھ گردن ہلاتے ہوئے کہا، مجھے تارس جیسے جہاں دیدہ آدمی سے اس گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی۔ خیر، اب تم یہ بتاؤ کہ کیا کیا جائے؟ تارس نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے استاد، اور ہم بھی اسے جواباً دھوکہ ہی دیں گے۔ میں نے کہا، میں شرنجانہ کو ساتھ لے کر کہیں اور نکل جاؤں گا۔ تم اس اثنا میں یہ مشہور کر دینا کہ شہزور شرنجانہ کے ساتھ ایتھنز سے کہیں رخصت ہو گیا ہے اور وہ مقابلوں میں حصہ نہیں لے گا، اور پھر مقابلوں سے صرف ایک دن پہلے میں یہاں موجود ہوں گا۔ واہ واہ! استاد اچھل پڑا، لیکن وہ پھر فوراً ہی ملول ہو گیا۔ شہزور، میری اور میرے کلب کی عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے، کہیں بیچ میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی استاد، مجھ پر پورا بھروسہ رکھو، میں نے جواب دیا۔ میں آج ہی شرنجانہ سے کہوں گا کہ وہ تارس کو یہ بتا دی کہ اس کے ساتھ ایتھنز سے کہیں جانے کے لیے میں تیار ہو گیا ہوں اور مقابلوں میں حصہ نہیں لوں گا۔ شرنجانہ نے مجھے بتایا کہ تارس اس خبر سے بہت ہی خوش ہوا اور اس نے شرنجانہ سے وعدہ کیا ہے کہ مقابلوں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اسے مزید دولت دے گا۔ تارس نے کہا کہ ایتھنز سے کوئی 100 میل کے فاصلے پر ایک خوبصورت گاؤں میں ایک مکان کا بندوبست کر دیا ہے جہاں ہم دونوں رہ سکیں گے۔ میں اور شرنجانہ ایتھنز سے روانہ ہو گئے۔ استاد اور مغریز کے علاوہ کسی اور کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ ہمیں واپس بھی آنا ہے۔ وہ گھنے درختوں کے درمیان گھرا ہوا ایک خوبصورت اور چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ہر طرف قدرت کی رعنائیاں بکھری پڑی تھیں۔ واقعی تارس نے ہمارے لیے بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ قدرتی مناظر سے آراستہ یہ اس قدر خوبصورت تھا کہ یہاں آنے کے بعد انسان کا کہیں اور جانے کو جی نہیں چاہتا۔ میں اور شرنجانہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے لگے جس میں ہماری ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ہم دن بھر سبززاروں اور جنگلوں کی سیر کرتے، حسین اور عجیب و غریب پرندوں سے لطف اندوز ہوتے، جھیل کے صاف و شفاف نیلگوں پانی میں نہاتے اور رات کو ایک دوسرے میں جذب ہو کر محو خواب ہو جاتے۔ شرنجانہ پر اب مجھے پورا اعتماد تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرے گی۔ چنانچہ میں نے اسے بتا دیا کہ مقابلوں سے 2 دن پہلے میں ایتھنز کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ ایک دن مجھے ایتھنز پہنچنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ تم ایسا کرو گے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے استاد کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اسے عین وقت پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ بہرحال اس بات کا خدشہ تارس کو بھی تھا کہ کہیں تم عین موقع پر واپس نہ آ جاؤ، اور اس کے لیے اس نے مجھے خاص ہدایت دی تھی، اور وہ یہ کہ اگر تم مقابلوں سے پہلے ایتھنز واپسی کے ارادے کا اظہار کرو تو میں فوراً ہربھزن کو مطلع کر دوں جو اسی گاؤں میں رہتا ہے، اور میرے خیال میں تارس کا کوئی خاص آدمی ہے۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نے ہربھزن کو دیکھا تھا، وہ ایک تنومند اور پہلوان نما آدمی تھا اور اکثر مجھے اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا مالش کرواتا نظر آتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا، ہربھزن کیا کرے گا؟ اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، شرنجانہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا، تم اپنا کام کرو اور ہربھزن کو مطلع کر دو کہ میں مقابلوں سے ٹھیک 2 دن پہلے ایک سبا رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر ایتھنز روانہ ہو جاؤں گا۔ میری روانگی کے بعد تم میری واپسی تک اسی مکان میں رہنا، میں مقابلوں سے فارغ ہوتے ہی سیدھا ادھر آ جاؤں گا۔ لیکن ہربھزن کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے؟ شرنجانہ نے فکر مندی کے ساتھ پوچھا۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں نے مسکرا کر جواب دیا، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ مقابلوں سے 2 دن پہلے میں ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار ہو کر، جسے میں ایتھنز سے اپنے ساتھ لایا تھا، الگ صبح روانہ ہو گیا۔ میری ہدایت کے مطابق شرنجانہ نے ہربھزن کو میرے پروگرام کی اطلاع کر دی تھی۔ شرنجانہ گاؤں سے باہر دور تک مجھے رخصت کرنے آئی۔ جدائی کے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شہزور، نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں آخری بار دیکھ رہی ہوں۔ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، مجھے یقین نہیں آتا کہ اب دوبارہ کبھی ہماری ملاقات ہو سکے گی۔ بے وقوف مت بنو، میں نے پیار سے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔
میں واپس آ جاؤں گا۔ لیکن پروفیسر، مجھے کیا معلوم تھا کہ شرنجانہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ بالکل سچ ہے، جیسا کہ بعد کے واقعات سے ثابت ہوا۔ یہ واقعی میری اس سے آخری ملاقات تھی۔ میں دوپہر تک آرام سے سفر کرتا رہا۔ میرا گھوڑا بہت اعلیٰ نسل کا اور تیز رو تھا، اور مجھے امید تھی کہ میں رات گئے تک ایتھنز پہنچ جاؤں گا۔ ایک رات اور ایک دن کا وقت میرے پاس ہوگا جسے میں آرام سے اور تفریح میں گزار سکتا ہوں۔ استاد کو بھی مجھے دیکھ کر اطمینان ہو جائے گا۔ اب مجھے ایک تنگ سرنگ نما راستے سے گزرنا تھا۔ ایک طرف اونچے اونچے پہاڑی ٹیلے تھے اور دوسری طرف گھنے درخت اور خاردار جھاڑیاں۔ ان کے بیچ میں سے ایک پتلا سا راستہ گیا ہوا تھا جس میں ایک وقت میں 2 سے زیادہ گھوڑے گزر نہیں سکتے تھے۔ اچانک سامنے سے ایک گھوڑ سوار نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری اور چمکیلا نیزہ تھا جس کی انی میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ وہ ہربھزن ہی تھا اور اس کے پیچھے کئی سوار تھے جن میں سے بعض کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور بعض کے ہاتھوں میں تلواریں۔ ہربھزن نے بغیر کچھ کہے سنے اپنی جگہ پر رک کر میرے سینے کا نشانہ لے کر پوری قوت کے ساتھ نیزہ پھینکا۔ ہربھزن کا نیزہ اس طرح بھاری تھا کہ اگر کوئی اور شخص میری جگہ ہوتا تو اس کی پسلیوں کو توڑتا ہوا دوسری طرف باہر سے نکل جاتا، لیکن نیزہ ایک دھماکے کے ساتھ میرے سینے سے ٹکرایا اور ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس اثنا میں پیچھے سے ایک دوسرے سوار نے پوری قوت سے میری طرف نیزہ پھینکا تھا، لیکن میں نے اسے اپنے قریب آتے ہی ہاتھ سے پکڑ لیا اور واپس اسی شخص کی طرف پھینکا۔ نیزہ اس کی پسلیوں کو توڑتا ہوا نکل گیا۔ وہ ایک کرراہ کے ساتھ نیچے گر پڑا۔ ہربھزن خالی ہاتھ ہو گیا تھا اور یہ صورتحال دیکھ کر سخت پریشان تھا۔ اس کے باقی آدمیوں نے، جو پہلے 4 تھے اور اب 3 رہ گئے تھے، تلواروں کے ساتھ میری طرف پیش قدمی کرنے کی اپنی پوری کوشش کی۔ نیزہ ٹوٹتے دیکھ کر وہ خاصے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں نے ان میں سے ایک کی تلوار چھین کر تینوں کا قصہ پاک کر دیا۔ ہربھزن نے اپنا گھوڑا موڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں نے لپک کر اسے گھوڑے پر سے اٹھا لیا۔ وہ کسی کھلونے کی طرح میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے ہربھزن کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے خالی گھوڑے کی باگیں کھولیں۔ پھر میں نے ہربھزن کو اسی کے گھوڑے کی پشت پر ان رسیوں سے اچھی طرح باندھ دیا۔ اس کے بعد میں نے ہربھزن کے گھوڑے کی باگیں پکڑیں اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے روانہ ہو گیا۔ دوسرا گھوڑا میرے ساتھ ساتھ تھا جس کی پشت پر ہربھزن بندھا ہوا تھا۔ میں جب ایتھنز میں داخل ہوا تو کافی رات ہو گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اس لیے کوئی یہ نہیں دیکھ سکا کہ میرے ساتھ والے گھوڑے پر ایک اور گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ میں سیدھا سرسبز کلب پہنچا۔ کلب کا صدر دروازہ بند تھا اور چند سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ اندر سے لوگوں کے شور و غل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ظاہر ہے کہ مقابلے میں صرف ایک دن باقی تھا، اس لیے کلب میں تیاریاں اپنے عروج پر ہوں گی۔ میں نے دربان سے کہا کہ وہ 1 منٹ کے لیے تارس کو بلا لائے، اور دربان تارس کو بلانے چلا گیا اور دوسرا دربان غور سے گھوڑے پر بندھی ہوئی اس گٹھری کو دیکھنے لگا۔ ذرا دیر میں تارس باہر آ گیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے اوسان قطع ہو گئے۔ تم شہزور، تم پھر آ گئے؟ اس کے لہجے میں گہرے استجاب کے علاوہ بے یقینی کی بھی کیفیت پائی جاتی تھی، گویا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ ہاں تارس، میں پھر آ گیا، میں نے مسکرا کر جواب دیا، اور تمہارے لیے ایک تحفہ بھی لایا ہوں۔ میں نے گھوڑے کی باگیں اسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے؟ تارس نے گھبراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ گھوڑے پر بندھی ہوئی گٹھری نیم تاریکی میں صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے سنبھال کر رکھنا، ہو سکتا ہے پھر کبھی تمہیں اس کی ضرورت پڑ جائے، میں نے کہا، اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر گھوڑا موڑ کر وہاں سے ہوا ہو گیا۔ طوفان کلب میں زندگی کی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ سارے احاطے میں بڑی بڑی مشعلیں جلا کر دن کی سی روشنی پیدا کر دی گئی تھی، اور اس روشنی میں لوگ مختلف قسم کی تیاریوں اور مشقوں میں مصروف تھے۔ استاد مجھے دیکھتے ہی دیوانہ وار مجھ سے لپٹ گیا تھا۔ تم آ گئے شہزور، اس نے وفور جذبات سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے، اب میری عزت محفوظ ہو گئی ہے۔ ہاں استاد، میں آ گیا ہوں، اور اپنے ساتھ تارس کے لیے تحفہ بھی لایا تھا جو میں نے اسے پہنچا دیا ہے۔ میں سرسبز کلب سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں، میں نے کہا۔
کیا مطلب؟ استاد نے چونک کر پوچھا۔ تم سرسبز کلب گئے تھے، مگر کیوں؟ تب میں نے استاد کو ساری باتیں بتا دیں۔ میں ہربھجن کو جانتا ہوں، استاد نے کہا۔ آج سے کئی سال پہلے وہ سرسبز کلب سے وابستہ تھا اور ایتھنز کا ناقابل شکست پہلوان سمجھا جاتا تھا۔ پہلوانی کے علاوہ شمشیر زنی اور نیزہ بازی میں بھی بہت کم لوگ اس کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن پھر نئے نئے لوگ آتے گئے اور ہربھجن کئی معرکوں میں شکست کھا جانے کے بعد ایتھنز سے چلا گیا۔ اس کے بعد سے آج پہلی مرتبہ اس کے بارے میں سن رہا ہوں۔ بہرحال تم نے یہ بڑا اچھا کیا کہ ہربھجن کو ہلاک نہیں کیا، بلکہ اسے زندہ حالت میں تارس کے حوالے کر کے چلے آئے۔ اب اگر تارس میں ذرا سی بھی شرم ہو تو اسے چاہیے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ اسے چلو بھر پانی میں ڈوب کر مرنے کے لیے پرسوں تک کی مہلت اور دے دو استاد، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ دوسرا دن میں نے کلب کے اندر ہی رہ کر گزارا۔ میرے تمام ساتھی اور کلب کے ہمدرد مجھے دوبارہ اپنے درمیان میں دیکھ کر بہت خوش تھے، اور اب انہیں یقین آ گیا تھا کہ طوفان کلب ان مقابلوں میں سب سے زیادہ اعزازات حاصل کر لے گا۔ اور پھر مقابلوں کے انعقاد کا دن آن پہنچا۔ ایتھنز والوں کے لیے جیسے یہ عید کا دن تھا۔ ہزاروں لوگ آس پاس کے علاقوں سے ان مقابلوں کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ شہر میں ہر طرف جشن کا سا سامان تھا، زبردست گہما گہمی تھی۔ شہر کے وسط میں واقع وسیع و عریض اسٹیڈیم لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ شہنشاہ تالاش اور ملکہ استونینا ان مقابلوں کو دیکھنے کے لیے بنفس نفیس موجود تھے۔ تمام بڑے بڑے عمرا، رؤسا، وزراء اور عمائدین شہر اپنے اپنے غلاموں کی ٹولیوں کے ساتھ موجود تھے۔ رنگ برنگے رتھوں اور زرق برق گھوڑوں کا ہجوم تھا جو دور تک پھیلا ہوا تھا۔ پروفیسر، میں نے ایتھنز کو اس سے پہلے، بہت پہلے، شاید سینکڑوں سال پہلے بھی دیکھا تھا، اور اس کے بعد بھی کئی مرتبہ، لیکن جو کچھ میں نے اس بار دیکھا وہ نہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ اس کے بعد، اور جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرے دل میں شدید کراہیت پیدا کر دی تھی۔ اہل ایتھنز عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے۔ ان کے کھیلوں کے مقابلے دیکھنے کا مجھے پہلی بار موقع مل رہا تھا، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ مقابلوں اور کھیل تماشوں میں ڈوب کر انسانیت اور اخلاق کو اس طرح فراموش کر دیتے ہیں کہ صرف درندگی اور حیوانیت باقی رہ جاتی ہے۔ غلاموں کے درمیان کشتی اور شمشیر زنی کے مقابلے ہو رہے تھے، غلام بمقابلہ غلام۔ آقا اپنے اپنے غلاموں کی جیت کے متمنی تھے۔ جو غلام ہار جاتا، جیتنے والے غلام کے لیے لازمی ہوتا کہ اسے وہیں اسی جگہ قتل کر دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تھا تو ڈیوٹی پر موجود سپاہی مفتوح اور فاتح دونوں کو قتل کر دیتے اور ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر ایک طرف ڈال دیا جاتا تھا۔ غلاموں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ حیوانوں کی طرح رہیں، ایک دوسرے کو ایذا پہنچائیں، اور جو غلام ایسا کرنے میں ہچکچاتا اسے کوڑے مارے جاتے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے غلاموں کی لاشوں کا ڈھیر لگ گیا تھا۔ ان میں بہت سے فاتح غلام بھی تھے جنہوں نے اپنے مفتوح کو قتل کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور نتیجتاً انہیں سپاہیوں نے ہلاک کر ڈالا تھا، اور لوگ ان مناظر کو دیکھ کر خوشی سے دیوانہ وار چلاتے اور تالیاں بجاتے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کی انسانی روحوں نے ان کے جسموں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور وہ بھیڑیے بن گئے ہیں۔ اسٹیڈیم میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی، اور انسانی خون کی ارزانی ہی ارزانی تھی۔ اور پھر ایک اور عجیب و غریب مقابلہ پیش کیا گیا۔ یہ مقابلہ شیروں اور شتر مرغوں کے درمیان تھا۔ شتر مرغ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ خطرے میں گر جائے تو گھوڑے کی طرح لات مارتا ہے، اور اس کی لات ایک اچھے خاصے مضبوط جانور کی کھوپڑی توڑ دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ لوہے کے بڑے بڑے اور بھاری پنجروں میں خوفناک شیر بند تھے۔ ایک پنجرے میں ایک بھاری بھرکم شتر مرغ کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ شیر غرایا، شتر مرغ سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ شیر دہاڑ کر آگے بڑھا اور شتر مرغ نے اچھل کر اس کے منہ پر زور سے لات ماری۔ شیر گھبرا کر پیچھے ہٹا، اور اگلے لمحے اس شیر نے اس شتر مرغ کے چیتھڑے کر ڈالے۔ مجمع بے قابو ہو کر چیخ رہا تھا، تالیاں بجا رہا تھا۔ اور پھر میں نے اس سے بھی زیادہ خوفناک اور دلدوز منظر دیکھا۔ ایک غلام کو دونوں ہاتھوں میں تلواریں دے کر شیر کے پنجرے میں چھوڑ دیا گیا۔ اہل ایتھنز نے اپنی تفریح طبع کے لیے کیا کیا طریقے ایجاد کر لیے تھے۔ غلام آخری وقت تک پنجرے میں نہ جانے کے لیے جدوجہد کرتا رہا،
لیکن اسے زبردستی اندر دھکیل دیا گیا۔ شیر اس پر حملہ آور ہوا۔ غلام نے تلواروں کی مدد سے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن شیر نے اسے حملہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ مجمع ایک بار پھر شور مچانے لگا۔ اس قسم کے بیہودہ مناظر دیکھ کر میرا جی متلانے لگا اور بے ساختہ وہاں سے چلے جانے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن ابھی مجھے اپنا کردار ادا کرنا تھا، اس لیے میں خاموشی سے بیٹھا یہ سب کچھ دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ پھر رتھوں کی دوڑ شروع ہوئی جس میں بہت سے رتھ حصہ لے رہے تھے۔ تیز رفتاری کے باعث کئی رتھ راستے میں الٹ گئے، ان کے پرخچے اڑ گئے، گھوڑوں اور انسانوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن فوراً ہی اس کوڑے کباڑے کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ دیکھنے والوں کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا۔ رتھوں کی دوڑ کا راستہ خون میں ڈوب گیا تھا، لیکن وحشیانہ دوڑ برابر جاری تھی۔ واہ رے لوگ!